نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں، ان کے اللہ کے احسانات ہیں، اور اس میں سے ایک سب سے بڑی نعمت ہے صحت، تندرستی، ہیلتھ، سواست ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان ہے جس کے پاس دولت ہے، ثروت ہے، بہت بڑا اثاثہ ہے، خوب اولاد ہے، خوب فرینڈ شپ ہے، خوب ان کا سرکل ہے، خوب ان کے واہوائی کرنے والے، اس کی پاسبلٹی ہے، مرتبہ ہے، درجات ہے، پد ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کی صحت گڑبڑ ہے، ڈاکٹر نے بتا دیا کہ یہ تمہاری مہلک بیماری ہے، جان لیوا بیماری ہے، اور اس کو دوائی لینا ہی پڑے گا، اور یا پھر ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا۔ کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکٹر بولتا ہے کہ ان کی سیوا کرو، ان کی خدمت کرو۔ تو جب اس قسم کی بیماری انسان کو آ کر گھیر لیتی ہے، تب اس کو اللہ یاد آتا ہے۔ کوئی مالک کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی گوڈ کہتا ہے، لیکن وہ اپنے خالق حقیقی کو یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ نہ اس کی دولت کام آئی، نہ اس کی اولاد کام آئی، نہ اس کا پد کام آیا، نہ اس کا سرکل کام آیا، نہ اس کا اتنا بڑا جو انفراسٹرکچر بنا رکھا تھا وہ کام آیا، بلکہ وہ اپنے خالق حقیقی کو یاد کرتا ہے۔ مارواڑی کہتے ہیں سکھ میں سانگی بھلا دکھ میں ماں، متھے آیو گھا یاد پڑندا بھا۔ تو پریشانی کے ٹائم انسان اپنے مالک کو یاد کرتا ہے، اپنے خدا کو یاد کرتا ہے، اور جب ان کی صحت اچھی ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، ثروت ہوتی ہے، فراخ مال کی فراوانی ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، تو کہاں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے؟ اسی میں وہ مگن رہتا، مست رہتا، وہ کرنے کا ہے، ویسا کرنے کا، وہاں جانے کا ہے، ایسا کرنے کا ہے، بس یہی لوگ دماغ میں سوچتے رہتے ہیں۔ اور تمنائیں تو کسی کی پوری نہیں ہوئی، ایکسپیکٹڈ تمنائیں، امیدیں، آرزویں، خواہشات کسی کی پوری نہیں ہوتی۔ جتنی دولت آتی ہے اتنی آگے سے آگے ان کی خواہشات اور انسان کی زندگی کی ریکوائرمنٹ اور پیدا ہو جاتی ہے، وہ کرنے کا ہے، ایسا کرنے کا ہے، ٹینشن، ڈپریشن اور بڑھ جاتی ہے، اور مفلسی ہو، تنگ دستی ہو تو اس میں بندہ خدا کو یاد کرتا ہے۔ پریشان کن حالات جب آتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کسی بھی پریشانی میں ہو، چاہے وہ جسمانی پریشانی ہے، روحانی پریشانی ہے، ماحول کی پریشانی ہے، آرتھک ہے، اکنامک پریشانی ہے، کیسی بھی پریشانی ہو، آپ اس میں اس آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں تو انشاء اللہ العزیز غیب سے آپ کی نصرت ہوگی، وہاں سے آپ کی مدد ہوگی جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہے، آپ کا زوم بھی نہیں ہے، وہاں سے اللہ آپ کی نصرت کرے گا۔ یہ آیت پڑھ لیا کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اس کا طریقہ کچھ ہمارے اکابرین نے یہ بتایا ہے، بزرگوں نے یہ بتایا ہے جو تجربے کی روشنی میں ہے۔ کہا کہ 2 رکعت آپ نماز حاجت کی نیت سے یا 2 رکعت نوافل کی نیت سے آپ 2 رکعت نماز کو پڑھیں، اور اس میں ہر سجدے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ
بولنے کے بعد آپ اس آیت کریمہ کو 40 بار پڑھ لیں ہر سجدے کے اندر، تو ظاہر بات ہے کہ 2 رکعت کے اندر 4 سجدے ہوں گے، اور 4 سجدوں میں آپ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو آپ کی بڑی سی بڑی حاجت، بڑی سی بڑی تمنا، بڑا سے بڑا گول، آبجیکٹیو جس کو کہتے ہیں، انگریزی میں مقصد کو گول بھی کہتے ہیں، تو وہ آپ کا حل ہو جائے گا اس آیت کریمہ کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو۔ اب وہ چاہے کتنا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، کتنا جٹیل مسئلے ہیں، کتنے مطلب گہرے وہ معاملات ہیں جو امپاسبل ہیں یا ناممکن ہیں یا اسمبھو معاملہ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد کرے گا اور آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 2 رکعت نوافل کی نیت سے آپ نماز کو ادا کریں اور ہر سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 مرتبہ اس آیت کریمہ کو آپ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ بڑے سے بڑے مقصد آپ کا حل ہو سکتا ہے۔ اب آپ کے اوپر آپ گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کے اوپر رنج و علم طاری ہو گئے ہیں، آپ کے اوپر ایسے حالات کریٹ ہو گئے ہیں، آپ گناہوں سے بچ نہیں سکتے ہیں، یا آپ کے اندر مطلب اتنی مایوسی آ گئی ہے، اتنا فرسٹریشن آ گیا ہے کہ اب میں کیا کروں، تو آپ یہ آیت پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس سے بھی بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بندے کے اوپر رحم آ جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ یہ الفاظ بھی پڑھیں جو بہت ہی پسندیدہ الفاظ ہیں، اللہ کے یہاں یہ بہت ہی محبوب قسم کے الفاظ ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ ذکر بھی بہت بہترین قسم کا ذکر ہے۔ پھر درود پاک جو ہے یہ تو کیا کہنا، ہر مرض کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ تو آپ کوئی بھی الجھن میں ہو، کوئی بھی مسائل میں پھنسے ہوئے ہو، کس طریقے کے حالات آپ کے اوپر کریٹ ہو گئی ہے، سچویشن اس طریقے کی بن گئی ہے کہ بہت مشکل ترین آپ حالات کو فائٹ کر رہے ہو، تو آپ اس مطلب درود پاک کو انشاءاللہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نجات کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنائے گا، آپ اس مصیبت سے باہر نکل جاؤ گے۔ تو یہ ہے پھر استغفار کی تسبیح ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہر انسان پاپی، ہر انسان گنہگار، ہر انسان خطا کار، ہر انسان کے یہاں کرائم پائے جاتے ہیں، تو جب آپ استغفار کی تسبیح پڑھتے ہو تو آپ کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے، اور ہر انسان کی ڈر ہے کہ میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا، عالم آخرت ہوگا، ججمنٹ ڈے ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، بال بال کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، تو اس وقت میرا کیا ہوگا۔ تو آپ استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ شرک سے بڑھ کر دنیا میں کوئی گناہ عظیم نہیں۔ بہت بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک شرک ہے، یا قتل ناحق جسے کہتے ہیں وہ بھی ہے۔ یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ بہت اللہ کے یہاں بڑے گناہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن دنیا میں اگر انسان کوئی توبہ کرتا ہے، سچی اور پکی توبہ کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر، اپنی حیاتی کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے، بلکہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے، نا امید نہیں بنیں گے، ڈس اپاؤنٹ نہیں بنیں گے، بلکہ اللہ کی ذات کے اوپر آپ یقین رکھیں گے۔ اللہ کا خود کا وعدہ ہے کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے، اور جب خدا کا آپ نام لیتے ہیں، پچھتاتے ہیں، تو اللہ دیکھتا ہے کہ یہ میری تو مخلوق ہے، میری تو ہے، اور اللہ اپنی کمزوریوں سے زیادہ واقف ہے۔ ایک کتنا بڑا فزیکل کا ڈاکٹر ہو، لیکن وہ انسان کی کمزوریوں سے اتنا واقف نہیں ہوتا جتنا رب کی ذات ہے۔ رب کے پاس تو وہ علم ہے جو انسان ایک خاک کی پیدائش ہے، ان کے پاس کیا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان خطا کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، بھول چوک کر سکتا ہے، لیکن اس گناہ کے اوپر اصرار نہ کرے، ڈٹا نہ رہ جائے، بلکہ گناہ کی معافی طلب کرے، اللہ سے ان کی تلافی طلب کرے، کس طریقے سے میرے گناہ زائل ہوں گے اس کی بھرپور کوشش کرے، اور جب اللہ کا ذکر کرے گا، اس کے احکام کی پابندی کرے گا، استغفار کی تسبیح ادا کرے گا، تو اللہ اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا۔